ہاں، اس سے پہلے جمعہ کے روز سفر، سفر کی نماز کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم بات کر رہے تھے، اور سفر کی نماز، سفر کب کریں، کتنے سفر پر قصر کریں گے اور کتنے دن تک کریں گے، کیسے کریں گے، یہ بات ہو گئی تھی۔ اب سفر، بعض لوگ، آپ یہ بھی پرانے بوڑھے لوگوں کی باتوں میں سے، جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا، جمعہ کا اتنا افضل دن، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں سفر کے معاملے میں۔ سفر کے بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ نحوست سمجھتے ہیں، سامنے بلی آ گئی تو سفر خراب، سامنے کتا آ گیا تو سفر خراب، گھوڑ پوڑ آ گیا تو سفر خراب، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں سفر کے معاملات میں، اور فلاں دن نہیں کرنا، فلاں رات میں نہیں جانا، فلاں وقت میں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب دن اور رات اللہ ہی کے ہیں، اور بالخصوص جمعہ کا دن تو افضلیت کا ہے۔ یہ لوگ بعد میں نحوست اس کے اندر لانے کی کوشش کی، لیکن پہلے لوگ جو جمعہ سے سفر سے کتراتے تھے، وہ اس لیے کہ کہیں جمعہ کی نماز نہ چھوٹ جائے، جمعہ کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ تو یہاں اسی پر بات ہو رہی ہے، جمعہ کے روز اگر جمعہ کی نماز کا وقت نہ ہو تو سفر کرنا جائز، عین جمعہ کی نماز کے وقت۔ ہاں، اب بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو، جیسے ٹرین ہے، ٹرین کا ٹائم جو ہے 12 بجے، اس سے پہلے ٹرین نہیں ہے، اس کے بعد ٹرین نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ٹکٹ بکنگ نہیں ہوتی تو مجبور ہے، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فلائٹ کا ٹائم ہے، اسی طرح ٹرین کا ٹائم ہے، بس کا ٹائم ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے تو وہ اس وقت بھی نکل جا سکتا ہے، وہ اپنا سفر کنٹینیو کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اگر آج جمعہ نہ ہوتا تو میں نکل جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا نکل جاؤ، اس لیے کہ جمعہ سفر سے نہیں روکتا، جمعہ کا دن سفر سے نہیں روکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن سفر سے نہیں رکنا چاہیے۔ ہاں، اگر جمعہ کے بعد بھی جا سکتے ہیں، گاڑی اپنی ہے، ٹائم اپنے پاس ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، ایسی صورت میں جمعہ پڑھ کر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز سفر کیا اور نماز کا انتظار نہیں کیا۔ امام زہری نے جمعہ کے روز دوپہر کے وقت سفر کرنا چاہا تو لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز سفر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر درست ہے، الا یہ کہ انسان کے اختیار میں ہو۔ اگر وہ پوسٹ پون کر سکتا ہے تو الگ بات ہے، اس کے اختیار میں نہ ہو، بس، ٹرین، فلائٹ وغیرہ ایسے جس کی ٹائمنگ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ سفر بالکل کر سکتا ہے، اور سفر میں اس کے لیے جمعہ کی چھوٹ ہے۔ مسافر کا مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ رہتا ہے ہمارے لوگوں کے پاس۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سفر کر کے گئے کسی جگہ پر، وہاں پر رہنے والے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب، وہاں کے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز چل رہی ہے، آپ پہنچے کسی جگہ پر، وہاں کا رہنے والا باشندہ وہ امامت کر رہا ہے، اور آپ سفر میں، ابھی آپ کا سفر جاری ہے، کہ آپ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ فی الوقت حالت سفر ہی میں 2-3 دن ہی کا آپ کا قیام ہے، تب تک آپ وہاں پر مسافر ہی کی حیثیت سے رہیں گے، اور وہاں آپ کیا کریں گے؟ کیا مقیم کے پیچھے آدھی نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے تابع ہیں آپ۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ اس کو پورا کرنا پڑے گا آپ۔ جیسے یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، ہمارے سامنے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ مسافر جب تنہا نماز پڑھتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک اور روایت میں کہا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں فمن رغب عن سنتی، یہاں لا کر جوڑے آپ بعض لوگ خاص اس کو نکاح سے ہی جوڑ لیتے ہیں، نہیں، سنت ہر جگہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو ہر جگہ آپ کو فالو کرنا ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، تو پھر امام کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ امام کے آپ تابع ہیں۔ ہاں، اب ایک مسئلہ ہے کہ مقیم ہے، مسافر امامت کر رہا ہے، مسافر امامت کر رہا ہے، یہ الٹا مسئلہ ہے تھوڑا، جیسا بھی صاحب عبدالحکیم صاحب نے بولا نا، ٹیڑھا سوال ہے، تو تھوڑا یہ الٹا سوال ہے، الٹا مسئلہ ہے۔ الٹا کیسے ہے کہ کوئی صاحب جو ہے بڑے عالم صاحب ہے، یا کوئی جو ہے نا امام صاحب ہے، بڑے بہترین
मुफस्सिर है, कुछ भी हैं, वो किसी जगह पर सफर पर गए। अब वहां के लोगों ने देखा कि अरे इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ आई हुई है, तो क्यों ना आप ही के पीछे हम नमाज पढ़ लें। चलिए आप नमाज पढ़ाइए, होता है ऐसा, आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए। तो वो आगे बढ़ते हैं, तो बाज लोगों के दिल में एतराज पैदा, भाई ये तो मुसाफिर है, अब ये 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, हम क्या करें। यहाँ ये हदीस, ये बात याद रहे, अभी जो मैंने आपके सामने हदीस बतलाई कि इमाम के ताबे है, ये मुकीम के ताबे मुसाफिर रहेगा, लेकिन मुसाफिर के ताबे मुकीम नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो मुकीम है, उस पर पूरी नमाज पढ़ना है। अब वो क्या करेगा, इमाम 2 रकात नमाज पढ़कर, इमाम मुसाफिर है, वो 2 रकात नमाज पढ़कर सलाम फेर देगा। उसके बाद ये जो मुकीम पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो लोग सलाम नहीं फेरेंगे, तशहुद में साथ में बैठेंगे। जैसे ही इमाम साहब सलाम फेर देंगे, ये उठकर बाकी 2 रकात कंप्लीट करेंगे। मुकीम क्या करेंगे, उठकर बाकी 2 रकात कंप्लीट करके ये मुकीम होने की वजह से अपने 4 रकात पूरे पढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये फर्क क्यों, ये फर्क क्यों? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ जवाब वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है। दूसरी बात हाँ, ये है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ भी, तो इसलिए कभी ये नहीं। मौलाना आप म्यूट में है मौलाना, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही आवाज? अभी तक आप म्यूट में थे मौलाना, अभी आ रही। वो 2 आईडी है, अब यहाँ पर एक आईडी से किसी की बातें आ रही थी तो मैं म्यूट ऑल कर दिया, तो मेरी आवाज चली गई। लो, हाँ जी, जज़ाकल्लाह इमरान भाई। तो बात हो रही थी कि मुकीम और मुसाफिर। तो मुकीम के पीछे जब पड़ेगा मुसाफिर तो पूरी पड़ेगा, मुसाफिर के पीछे अगर मुकीम पड़ेगा तो 2 रकात पढ़ने के बाद, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद मुकीम उठकर आगे मजीद 2 रकात पढ़कर ही वो सलाम फेरेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत है। इसके बाद मसला है जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को इकट्ठा पढ़ना, मिलाकर पढ़ना। कौन सी नमाजों को मिलाकर पढ़ सकते हैं? ज़ोहर, असर और मगरिब इशा। कब कब पढ़ सकते हैं, किन किन हालात में पढ़ सकते हैं, किन हालतों में ज़ोहर असर को जमा किया जा सकता है और कैसे जमा किया जा सकता है, अब हम उसको जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर अरफात और मुज़दलिफा में, हज्जतुल वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक्त और मुज़दलिफा में मगरिब और इशा को इशा के वक्त एक साथ पढ़ा था। लिहाजा इसके सुन्नत होने में कोई इख्तलाफ नहीं है, इल्ला ये कि हमारे बाज हजरात इख्तलाफ करते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसाफिर नहीं हैं, हम सफर की हालत में नहीं हैं, हम मक्का आके इतने दिन हो गए, हम अब कहाँ मुसाफिर रहे, हम तो यहाँ के मुकीम बन गए। इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा में मक्का तशरीफ ले गए तो आपके साथ हज करने वालों में मक्के वाले भी शामिल थे। और आज भी और क़यामत तक भी जितने लोग मक्का के बाशिंदे हैं, मक्का के सिटीजन्स हैं, वो लोग भी अगर हज कर रहे हैं तो उनको भी अरफात में ज़ोहर और असर को जमा करके कसर ही के साथ उन्हें नमाज पढ़ना है। और इसी तरह मुज़दलिफा में जब जाएंगे तो वहां मगरिब और इशा को जमा करके ही पढ़ा जाएगा, कसरन ही पढ़ा जाएगा। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, इल्ला कि जो लोग इख्तलाफ करते हैं बेदलील बेबुनियाद इख्तलाफ करते हैं। तो ये एक पहला मौका है या पहली हालत है जहां पर हाजी जो हज में है वो इस तरह करेगा। हाँ, अब वहां पर आप देखेंगे बाज लोग जो खिदमत पर मामूर हैं,
جو وہاں پر خدمت کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں یا کھانا پکا رہے ہیں، کھانا لا کر دے رہے ہیں، یا سیفٹی کے لیے وہاں پر پولیس والے لگے ہوئے ہیں، یا جو لوگ بھی وہاں پر انتظامات میں مینٹیننس میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ مغرب اور عشاء کو جمع نہیں کریں گے، وہ لوگ ظہر اور عصر کو جمع نہیں کریں گے، اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف حاجی کے لیے، صرف حاجی کے لیے۔ حج پر کر رہا ہے تو حج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس کو سفر سے نہیں جوڑا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے سفر کا۔ انسان خاص سفر کر رہا ہو یا کسی جگہ مقیم ہو، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، ہاں کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں۔ کاہلی اور ارے ظہر چھوڑ گئی، چلو عصر میں پڑھ لیں گے، مغرب چھوڑ گئی شام میں پڑھ لیں گے۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، پورے ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو۔ ہاں بعض لوگ تو اور آگے چلے جاتے ہیں، زندگی بھر کے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، قضاء عمری کہہ کر پوری زندگی کی قضا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 رکعت وقت پہ نہیں پڑھنے والا زندگی بھر کی قضا کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ طریقہ درست ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سفر میں کیسے کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان نہ کروں؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ فرمایا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر سورج ڈھل جاتا تو آپ سوار ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر گھر پر سورج نہ ڈھلتا یعنی زوال کا وقت نہ ہوتا، ظہر کا وقت شروع نہ ہوتا، تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تو اتر کر ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے۔ اب اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر کیا مطلب؟ جمع تقدیم پہلے کا پہلے ایڈوانس میں ہی ظہر اور عصر کو پڑھے تھے، جب ظہر کا وقت شروع ہوا اسی وقت ظہر بھی پڑھ لینا اور عصر بھی پڑھ لینا۔ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، لیکن جمع کرنے کے لیے آپ ظہر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوا اسی ٹائم پر آپ ظہر بھی پڑھ لے سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ لے سکتے ہیں، آپ کو مغرب تک فرصت مل گئی۔ اور اسی طرح جمع تاخیر، آپ ظہر کے ٹائم پر ظہر نہیں پڑھیں، ظہر اور عصر کو جمع کر کے نہیں پڑھیں، اب آپ کب پڑھیں گے؟ عصر کا جب ٹائم شروع ہوگا تب پڑھیں گے، یا عصر کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے تک بھی؟ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک بھی آپ ظہر اور عصر کو جمع کر لے سکتے ہیں، یہ جمع تاخیر۔ اسی طرح اگر گھر پر سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اور اگر گھر پر سورج غروب نہ ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عشاء کا وقت ہو جاتا تو اتر کر مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔ یہ بھی مسئلہ واضح ہے۔ سورج غروب اگر ہو گیا تو آپ کیا کرتے؟ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اول وقت میں مغرب پڑھ لیتے، ساتھ میں عشاء کو بھی جوڑ لیتے۔ اور اگر سورج غروب نہیں ہوا، آپ سفر پر نکل گئے، تو پھر کیا کرتے؟ عشاء کے وقت کا انتظار کرتے، عشاء کا جب وقت شروع ہوتا تب آپ اتر کر مغرب اور عشاء دونوں کو جمع تاخیر لیٹ سے پڑھ لیتے۔ تو یہ طریقہ ہے جمع تاخیر کا اور جمع تقدیم کا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تاخیر سے نماز پڑھی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کو جمع کیا، تاخیر سے لیٹ سے ظہر اور عصر کو جمع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے بھی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی متعدد مثالیں ملتی ہے۔ اب 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے 2 نمازوں کو جمع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ان کے لیے اذان ایک کہی جائے گی، اذان ایک کہی جائے گی اور اقامتیں 2 ہوں گی، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سنت بیچ میں نہیں، اور خاص طور پر مسافر ہے، سفر میں، تو اس کے لیے سنتوں کی رخصت ہے، سنتوں کو اس کو چھوٹ دی گئی۔ جب فرض میں ہی تخفیف کی گئی ہے تو پھر سنتوں کو تو بدرجہ اولا اسے چھوڑنا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت اور وتر ہی پڑھا کرتے تھے، باقی سنتیں سفر میں ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جمع کرتے وقت ایک اذان دی جائے گی 2 نمازوں کے لیے، چاہے ظہر عصر پڑھ رہے ہوں یا اسی طرح مغرب عشاء پڑھ رہے ہوں، تو وہاں پر ایک ہی اذان ہوگی۔ اذان ہونے کے بعد آپ جو پہلی نماز ہے ظہر مثال کے طور پر ظہر پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اٹھ کر اقامت دے کر عصر کے لیے الگ سے اقامت ہوگی۔ ایک اقامت میں 2 نمازیں نہیں پڑھی جائے گی، دونوں نمازوں کے لیے اقامتیں الگ الگ کہی جائیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، ان میں سے ہر ایک اقامت کے ساتھ تھی، اور نہ دونوں کے درمیان سنتیں پڑھی گئی اور نہ ان میں سے ایک کے بعد، یعنی
دونوں کے درمیان بھی نہیں پڑھی گئی، اور بعد میں بھی 2 نمازیں ختم ہونے کے بعد بھی کوئی سنت نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے مزید وضاحت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سنتیں پڑھے کے لیٹ گئے، جیسے کہ ایک اور نیچے روایت ہے صحیح مسلم امام احمد اور نسائی کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 2 نمازیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھی، یعنی بیچ میں گیپ نہیں دیا، سلام پھیرے فوراً اٹھ کر پھر عشاء کی نماز اقامت کے ساتھ پڑھی گئی۔ پھر جب مزدلفہ پہنچے، یہ عرفات کے اندر ظہر اور عصر، عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھے آپ نے۔ پھر جب مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھا، اور ان دونوں کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ مزدلفہ میں کوئی نماز نہیں، وہاں جا کے لوگ سنتوں پہ سنتیں پڑھتے جاتے، اتنی اچھی جگہ ہے، اتنا اچھا مقام ہے، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں پہ زیادہ نماز پڑھنا نہیں۔ وہاں پر سنت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، سنت یہ ہے کہ صرف فرض نماز پڑھنا، باقی کوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وتر بھی نہیں پڑھی، آپ نے وہاں پر وتر بھی نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھے اور سیدھا لیٹ گئے، فجر تک سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عرفات سے مزدلفہ تک آنے کی تھکان، دن بھر عرفات میں دعاؤں میں لگے رہنے کی تھکان، پھر اس کے بعد دن میں دوسرے دن 10 تاریخ کو یوم النحر کے دن جو اور زیادہ کام کرنا ہے، اس کے لیے رزق چاہیے، اس کے لیے انسان کو تھکان دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بغیر کوئی عبادت کے وہاں سو لیں، وہاں سونا ہی عبادت ہے، وہاں پر سونا ہی عبادت ہے۔ ہاں البتہ یہ ضروری نہیں کہ 2 نمازیں ایک کے بعد دیگر فوراً پڑھی جائیں، بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد تھوڑے اذکار وغیرہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے وضو فرمایا، پھر اقامت کہی گئی اور مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر ہر ایک آدمی اپنا اونٹ اپنی جائے قیام پر جا کر بٹھا دیا، پھر اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ اب یہاں دیکھیے آپ، مغرب کی نماز ختم ہوئی، آدمی اٹھا اپنا اونٹ لے آ کے اپنی اپنی جگہ پہ باندھ کے آیا، پھر آنے کے بعد اقامت عشاء کی کہی گئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تیسری حالت ہے جمع کرنے کی بارش کے وقت۔ اب آپ سفر میں نہیں ہیں، حج میں نہیں ہیں، گھر پر ہی ہیں، مسجد میں ہیں یا گھر میں ہیں، بارش کے درمیان بارش اگر ہو رہی ہے تو اس وقت بھی کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے بار بار مسجد آنا مشکل ہو تو مسجد میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک بارش والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں اگر بارش کا دن ہو تو مغرب اور عشاء کو جمع کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح البتہ بارش کے دن ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اگرچہ اس کی ممانعت بھی ثابت نہیں ہے، نہیں بظاہر اس کا جواز ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بارش کی وجہ سے ظہر اور عصر کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، بارش کی وجہ سے مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ اکثر مساجد کی کمیٹی والے پیدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ارے امام صاحب کو جلدی ہے، 2 نمازیں پڑھا کے چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ سنت ہے، سنت پر عمل بار بار نہیں ہوتا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر ہے، اور اس آفر پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، جیسے رخصتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، عزیمت والے کاموں کو، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نہیں اب تو بارش نہیں ہو رہی نا، اب تو رک گئی نا، اب کہیں کو جمع کرنا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر شروع ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کون آدمی بتا سکتا ہے کہ بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ آج جو سائنس، جو ٹیکنالوجی ہمیں بتانے کا دعویٰ کرتی ہے، جو آج ہمارے پاس فونوں میں مختلف طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ گھنٹے میں بارش ہوگی، ہوتی نہیں ہے بارش۔ بعض وقت بتاتا ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے، فون بتا رہا ہے بارش ہو رہی ہے، ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ امت کی سہولت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب آپ ایک نماز پڑھ کے چلے گئے، جانے کے بعد بارش تیز ہو گئی، دوسری نماز کو آپ نہیں پہنچ سکے، عصر کی نماز کو آپ نہیں پہنچ سکے، تو جماعت کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں جا کر ہی رہوں گا مسجد کو، تو راستے میں پانی اتنا تیز آیا، پانی بہنے لگا، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، آپ ہو سکتا ہے کہیں مین ہول کھلا ہو تو اس کے اندر گر جانے کا ڈر ہو،
یا بارش کے پانی میں بہہ کر چلے جانے کا ڈر ہو، یا بارش کے پانی میں گندا پانی مل کر آپ کے کپڑوں کو خراب کرنے کا ڈر ہو، کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہے، کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے تو رخصت دی گئی ہے 2 نمازوں کو بارش کے وقت جمع کرنے کی۔ وہاں خواہ مخواہ امام صاحب سے بحث کر کے کہ امام صاحب چھٹی لینا چاہ رہے ہیں، ایک نماز پڑھا کے جا کے آرام کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ امام صاحب تو ان کو تو نماز پڑھانا ہی ہے، چاہے اول ہو آخر ہو، ان کو تو نماز پڑھانا ہی ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے، تو اس پر عمل کرنے میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے، اس میں سب کا فائدہ ہے، صرف امام کا فائدہ نہیں ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اسی طرح نمبر 4، حضر میں مجبوری کے وقت، حضر کس کو کہتے ہیں؟ حالت اقامت، کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے اور آپ سفر میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بسا اوقات جمع کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے وقت حضر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو بغیر کسی خوف، معلوم ہوا کہ خوف کی وجہ سے بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے، دشمن کا خوف ہے، کسی وجہ سے جمع نہیں کیا، وقت پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایک ساتھ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ایک اور ریزن معلوم ہو گیا۔ یا بارش، بغیر بارش کے نہ خوف تھا نہ بارش تھی، مدینہ منورہ میں، یعنی آپ سفر میں بھی نہیں تھے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو بھی جمع کر کے پڑھایا، مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر کے پڑھا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اپنی امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، مشکل میں نہ ڈالیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک مشترک روایت ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 7 یا 8 رکعتیں ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ 7 اور 8 کیسے ہوگی؟ مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے تو 7، ظہر اور عصر کو جمع کریں گے تو 8۔ اب اچھا، یہاں قصر نہیں ہے، یہ جمع ہے، آپ بارش کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں، آپ خوف کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں، یا بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، خوف بھی نہیں ہو رہی، کسی اور ریزن کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں، تو وہاں پر جمع میں قصر نہیں ہے، سفر میں ہی قصر ہے، سفر میں ہی قصر ہے۔ عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس نے ہمیں عصر کے بعد خطبہ دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے، لوگ کہنے لگے نماز کا وقت ہو چکا، نماز کا وقت ہو چکا۔ بنی تمیم میں سے ایک شخص سیدھا حضرت ابن عباس کے پاس نماز نماز کہتا ہوا ہے، تو اس سے حضرت ابن عباس نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانے آئے ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے دیکھا۔ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ان سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا اور میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیکن اس بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حضر میں مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ مجبوری کچھ بھی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر حضرت ابن عباس خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بیچ میں پھر اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، تو چھوڑے بغیر ان کو کنٹینیو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت شروع ہوا تو پھر مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کی دلیل انہوں نے دی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد اوپر کی احادیث کی تعویل بعض نے یہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مرض کی وجہ سے کیے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو بارش کی وجہ سے جمع کر کے پڑھا، واللہ عالم بالصواب۔ فائدہ یہ ہے، حدیث میں مرض کے وقت 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں پر جو امام مالک کے ذریعے سے بات کہی گئی تو اس کی دلیل یہ دی گئی کہ کہیں بھی جمع کرنے کے معاملے میں بیماری کی وجہ سے جمع کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہا گیا، بیمار ہو تو وہ نہیں، بلکہ ہر وقت میں جب وہ نماز کا وقت ہے اسی وقت پر پڑھے گا۔ دقت پیش آتی ہے وہ بارش میں ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے سے زیادہ ہے، بارش میں جتنی مشکل پیش آتی ہے اتنی مشکل بیمار کو پیش نہیں آتی ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ بیمار ایسا ہے کہ وہ دوا وغیرہ علاج وغیرہ کے لیے کچھ انجیکشن یا کچھ ٹیبلٹ وغیرہ لے لیا اور اس کو نیند لگ گئی، اب وہ نماز اس کی چھوٹ گئی،
اب وہ اٹھا عصر کے ٹائم پر اٹھا، تب کیا کرے گا؟ وہ ظہر اور عصر کو جمع کر لے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رفع القلم عن ثلاث، اس کے اندر عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا اٹھنے تک، بیدار ہونے تک اس پر کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیند میں تھا، وہ مجبور تھا، نہیں اٹھ سکا تھا، تو پھر اب ایسا ہوتا ہے بسا اوقات ہاسپٹل میں انسان ہوتا ہے، اسے مختلف انجیکشنز کے ذریعے سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یا ایک ایسی دوائیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا، اٹھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی کیا ٹائم ہو رہا ہے، ارے میری تو یہ نماز چھوٹ گئی، تب وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں، اب مریض کی نماز کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریض کیسے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور کتنی نماز پڑھے گا، کیسے کیسے پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم بعد میں پڑھیں گے آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ اگر اب یہاں کسی کا سوال ہو جمع بین الصلاتین کے تعلق سے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بغیر مجبوری کے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا نا مجبوری کے، وہ تو میں نے واضح کیا نا، مجبوری ہو تو ہی، بغیر مجبوری کے جمع نہیں کیا جا سکتا، کوئی عذر ہو تو ہی جمع کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو جو صحیح مسلم کی ابھی گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے مدینہ منورہ میں جمع کی ہے، تو بعض محدثین نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ وہ سنت ہے جس پر عمل نہیں کیا گیا، امت میں اس پر عمل نہیں ہوا، بہت کم اس پر عمل ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گھر کے کاموں میں مصروف رہ کے لیڈیز جو ہے ظہر اثر ملا کے چھوڑ دیتے ہیں، اثر مغرب ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ زبردست سوال کرے، دیکھو آپ گھر کریکٹ سوال بولتے ہیں، ہاں صحیح سوال۔ کتنے لاکھ روپے انعام آپ کو نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، اللہ اجر دے۔ بہت صحیح سوال کیا آپ، صحیح ٹائم پہ صحیح سوال کیے۔ یہ خواتین کی طرف سے غفلت ہے، انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ گھر کے کام بعد میں ہو سکتے ہیں، 5-10 منٹ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ نے انہیں رخصت دی ہے، مسجد کو جانا ان پر فرض نہیں کیا ہے۔ اگر ان کو مسجد پر جانا اگر ان کے لیے فرض کر دیا جاتا تو بھلا بتائیں کتنی مشکل پیش آتی۔ اللہ نے رخصت دی ہے نا، گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، مسجد کو جانے کی اجازت تو دی گئی لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل قرار دیا گیا۔ تو پھر جب یہ رخصت اللہ نے دی ہے، وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے وقت نکال کر جب اذان ہو رہی ہے اس وقت وہ فوراً تھوڑی دیر اپنے کام کاج کو روک کر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اکثر خواتین اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں، بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو دن بھر کی نمازیں ملا کر رات میں پڑھ لیتی ہیں۔ بچے ستا رہے تھے، گھر میں مہمان آ گئے تھے، کپڑے دھونا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، نہیں، یہ سارے بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے پاس۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، اس کا فکس ٹائم ہے، اسی ٹائم پر اسے پڑھنا ہے۔ جی اللہ جزائے خیر دے عبدالحکیم صاحب، یہ بالکل سیدھا سوال اور چبھنے والا سوال تھا، یعنی سب کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم اور کوئی السلام سوال؟ علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی۔ مولانا، ابھی کوئی بھی ایک نماز چھوٹ گئی ہے، ظہر یا عصر ہو، اور مطلب کام کی وجہ سے آپ بھول گئے، کچھ بھی ہو، تو اس کو یاد آنے پر ابھی جماعت ٹھہری ہے مغرب کی، تو میں عصر کی نماز پڑھوں یا مغرب کی نماز پڑھوں؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال، یہ بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بالخصوص مغرب اور عصر کا جو معاملہ ہے، کیونکہ جمع کی جہاں تک بات آئی، ظہر اور عصر کی بات آئی ہے، مغرب اور عشاء کی بات آئی ہے، عصر مغرب کو جمع کرنے کی بات کبھی نہیں آئی ہے، عصر اور مغرب کو جمع کرنے کی بات کبھی بھی نہیں آئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ ترتیب کے اعتبار سے عصر پہلے ہے مغرب بعد میں ہے، ہم پہلے مغرب پڑھ لیں گے اور بعد میں عصر پڑھیں گے تو پھر ترتیب الٹ جائے گی۔ تو بعض علماء نے یہاں پر ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ وہ مغرب کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوگا، عصر کی نیت کر کے شامل ہوگا، امام صاحب 3 رکعت میں سلام پھیریں گے اور یہ بندہ جو عصر کی نیت کر کے شامل ہوا ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، اٹھ کر 1 رکعت پڑھے گا۔
یہ ایک طریقہ بعض لوگوں نے کہا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، وہ مغرب کا وقت چونکہ کم ہے اور مغرب کی نماز جہری ہے اور عصر کی نماز سری ہے، عصر کی نماز سری ہے، تو اس میں عصر کو نہیں شامل کیا جا سکتا، عصر کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. مغرب ہی پڑے گا، بعد میں اٹھ کر وہ عصر کی قضا کرے گا، عصر کی قضا بعد میں کرے گا. یہی زیادہ صحیح لگتا ہے، واللہ اعلم. ہاں اگر ظہر اور عصر کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر ظہر چھوٹ گئی تھی، عصر میں آ کے مل گیا، وہ عصر میں آ کے مسجد میں امام صاحب کے ساتھ مل گیا، تو اس وقت وہ ظہر کی نیت کرے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر بعد میں اٹھ کر عصر کی نماز پڑھے گا. تو اس کا مطلب مولانا مغرب کی جماعت ہے تو جماعت کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، اس کے بعد عصر قضا کریں. بہتر ہے، کیونکہ وہ عصر کی نماز سری ہے، یہ جہری ہے، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. ہاں سری کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے چھوٹ گئی تھی، عصر کا آپ عصر میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کو ظہر کی نیت کر کے آپ پڑھ لیجئے، پھر بعد میں اٹھ کر عصر پڑھ لیجئے. اسی طرح مغرب کی نماز چھوٹ گئی تھی، آپ عشاء میں شامل ہو گئے، عشاء میں شامل ہو گئے مثال کے طور پر. اب وہاں کیا کریں گے؟ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، تو وہاں پر یہ کریں گے آپ کہ امام صاحب کے ساتھ آپ عشاء کی نماز میں شامل ہو کر 3 رکعتیں پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں گے، چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو ترتیب کا خیال کر کے پڑھنا ہے، چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے اور سلام بھی نہیں پھیریں گے، یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیریں گے. چوتھی رکعت میں آ کے پھر امام صاحب بیٹھ کے جب سلام پھیریں گے تب آپ ان کے ساتھ سلام پھیریں گے. آپ کی مغرب کی نماز ہوئی، امام صاحب کی عشاء کی نماز ہوئی. اب یہاں بعض لوگ ایک اعتراض یہ کریں گے کہ بھائی نیتوں میں فرق، نیتوں کا فرق نہیں ہونا، ایسی بات نہیں، نیتوں کا فرق ہو سکتا ہے، امام کی نیت الگ ہو سکتی ہے، مقتدی کی نیت الگ ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو فرض نماز ہے. امام بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام جو اپنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، پیچھے والا آ کے اس کے ساتھ مل گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بار 2 لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کا ساتھ کیوں نہیں دیے؟ وہ تمہارے لیے نفل ہو جاتی تھی، وہ تمہارے لیے نفل ہو جاتی تھی، اس کے لیے فرض، تمہارے لیے نفل. یعنی امام اور مقتدی کی نیتوں کا فرق درست ہے. جی جزاک اللہ خیر مولانا. مولانا یہ تو مسئلہ بہت یہ ہے مگر کرنے میں مشکل ہوتا ہے، تو ایسا ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم جا کے امام کے پیچھے ہم پڑھ لیں ویسا. تو خیر ہے مولانا، جزاک اللہ خیر، علم ہوا تھوڑا. وہی ہے.